السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس التاسع والعشرون پڑھیں گے، یعنی 29واں سبق۔ یہ بھی الرسالہ ہے، یعنی خط ہے۔ اس سبق میں مضارع کے واحد مؤنث حاضر اور غائب کا فرق سامنے آئے گا، اور امر کے صیغہ بھی واحد مؤنث کی اس میں مشق ہوگی۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے، ہذہ رسالۃ اخی خالد، یہ میرے بھائی خالد کا خط ہے۔ افتح الظرف، میں لفافہ کھولتی ہوں۔ واقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھتی ہوں۔ ثم آخذ القلم والورق، پھر قلم اور کاغذ پکڑتی ہوں۔ واکتب الجواب، اور جواب لکھتی ہوں۔ اکتب الرسالۃ الی اخی، میں اپنے بھائی کی طرف خط لکھتی ہوں۔ واضعها فی الظرف، اور اسے لفافے میں ڈالتی ہوں۔ ثم اغلق الظرف، پھر لفافہ بند کر دیتی ہوں۔ واکتب علیہ العنوان، اور اس پر پتہ لکھتی ہوں۔ ثم اقول لاخی محمود، پھر اپنے بھائی محمود سے کہتی ہوں، خذ هذه الرسالہ، یہ خط لے لو۔ وضعها فی صندوق البرید، اور اسے لیٹر باکس میں ڈال دو۔ معلمہ، استانی، تلمیذۃ، شاگردہ۔ ما تلک بیدک یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ هذه رسالۃ اخی، یہ میرے بھائی کا خط ہے۔ افتح الظرف، لفافہ کھول۔ واقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھ۔ افتح الظرف، میں لفافہ کھولتی ہوں۔ واقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھتی ہوں۔ ماذا یقول اخوک، ماذا یقول اخوک، تیرا بھائی کیا کہتا ہے؟ اخی یقول، میرا بھائی کہتا ہے، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ وادعو لک، اور تیرے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے بعد آگے امر کے صیغے واحد مؤنث حاضر اور مضارع کا بھی واحد جو حاضر کا صیغہ ہے اس کی اب مشق کرائیں گے۔ دیکھیے، خذ القلم والورق، قلم اور کاغذ پکڑ۔ آخذ القلم والورق، میں قلم اور کاغذ پکڑتی ہوں۔ اکتبی الجواب الی اخیک، اپنے بھائی کو جواب لکھ۔ اکتب الجواب الی اخی، میں اپنے بھائی کو جواب لکھتی ہوں۔ ضع الرسالۃ فی الظرف، خط کو لفافے میں ڈال۔ اضع الرسالۃ فی الظرف، میں خط کو لفافے میں ڈالتی ہوں۔ اغلق الظرف، لفافہ بند کر دے۔ اغلق الظرف، میں لفافہ بند کرتی ہوں۔ این ترسلین الرسالۃ، تو خط کہاں بھیجتی ہے؟ ارسلھا الی صندوق البرید، میں یہ خط لیٹر باکس کی طرف بھیجتی ہوں۔ زینب تقول، زینب کہتی ہے، فاطمہ تفتح الظرف، فاطمہ لفافہ کھولتی ہے۔ وتقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھتی ہے۔ ثم تأخذ القلم والورق، پھر قلم اور کاغذ پکڑتی ہے۔ وتکتب الرسالۃ الی اخیھا، اور اپنے بھائی کو خط لکھتی ہے۔ ثم تضع الرسالۃ فی الظرف، پھر خط لفافے میں ڈال دیتی ہے۔ وتکتب علیہ العنوان، اور اس پر پتہ لکھتی ہے۔ ثم تقول لاخیھا محمود، پھر اپنے بھائی محمود سے کہتی ہے، خذ الرسالۃ، یہ خط لو۔ وضعها فی صندوق البرید، اور اسے لیٹر باکس میں ڈال دو۔ اس کے بعد اس سبق کی تمرین ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ زینب، یہ خط لے لو۔ یا زینب خذی هذه الرسالۃ، یہ تمہارے والد کا خط ہے۔ هذه رسالۃ والدک، اسے کھولو اور پڑھو۔ افتحیها واقرئی، پھر اس کا جواب لکھو۔ ثم اکتبی جوابها، سعیدہ آج بیمار ہے۔ سعیدۃ مریضۃ اليوم، وہ مدرسہ نہیں جائے گی۔ لا تذهب الی المدرسۃ، وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی۔ ہی تکتب العریضۃ الی معلمتها، فاطمہ کہتی ہے، میں اپنا قلم لیتی ہوں۔ فاطمہ تقول انا آخذ قلمی، اور کاپی میں لکھتی ہوں۔ واکتب فی الکراسۃ، اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں۔ ھذا دفتر الحضور، یہ حاضری رجسٹر ہے۔ المعلمۃ تکتب اسماء الطالبات فی دفتر الحضور،
استانی حاضری رجسٹر میں طالبات کے نام لکھتی ہے۔ وتأخذ الحضور كل یوم، اور ہر روز حاضری لیتی ہے۔ فاطمہ تجلس امام المعلمات بادب، فاطمہ استانی کے سامنے ادب سے بیٹھتی ہے۔ وتأخذ الکتاب، اور کتاب پکڑتی ہے۔ وتقرأ الکتاب، اور کتاب پڑھتی ہے۔ ثم تأخذ الدفتر، اور پھر کاپی پکڑتی ہے۔ وتکتب فیہ، اور اس میں لکھتی ہے۔ زینب تقوم الی السبورۃ، زینب تختہ سیاہ کی طرف کھڑی ہوتی ہے۔ وتأخذ الطباشیر، اور چاک پکڑتی ہے۔ وتأخذ الطباشیر، وتأخذ ہے معذرت اگر ویأخذ سمجھ آئی ہو۔ وتأخذ الطباشیر، اور چاک پکڑتی ہے۔ وتکتب اسمہا علی السبورۃ، اور اپنا نام تختہ سیاہ پر لکھتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کمل العبارۃ، عبارت مکمل کرو۔ جیسا کہ پچھلے سوال میں بھی اسی طرح آیا ہے، انت یا فاطمۃ، اے فاطمہ، تفتحین الظرف وتقرئین الرسالۃ ثم تأخذین القلم والورق وتکتبین الرسالۃ الی اخیک ثم تضعین الرسالۃ فی الظرف وتکتبین علیہ العنوان ثم تضعین الرسالۃ فی صندوق البرید۔ یہاں اور جو گزشتہ سبق گزرا ہے سبق نمبر 28، اس میں اور اس میں آخری سوال میں بس اتنا فرق ہے کہ وہاں مخاطب ایک لڑکے کو بنایا گیا تھا اور یہاں مخاطب فاطمہ کو بنایا گیا ہے۔ باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ برابر ہی ہے۔ وہاں خالد کو آپ نے بنایا تھا کہ انت یا خالد تفتح الظرف، تو خط کھول، اور یہاں فاطمہ کو لیکن بس اس کے لیے مذکر کا صیغہ بنا تھا اور اس کے لیے مؤنث کا بنایا ہے۔ باقی اس میں کوئی فرق نہیں۔ آخر میں الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔